أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عاجرنا من النار، اللهم عاجرنا من النار، اللهم عاجرنا من النار. أعيذك بكلمات الله التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وضرع. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم من أحييته منا فأحيي إلى الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ پچھلی کلاسز کی طرح سورۃ التوبہ کی کنٹینویشن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی تلقین دلوا رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ حنین کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں اسباب کا خالی ہونا، اسباب کا خالی ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کا ہونا کافی ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پچھلی دفعہ بیان کی، اور اس میں جو جو بات تھی دلچسپ وہ یہ تھی کہ مومنین کو اور مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کس لیے؟ اگلی بڑی جنگوں کے لیے۔ اور قرآن کی یہ جو آیات ہیں یہ اس میں مسلمانوں کو پرووک بھی کرتی ہیں، ان کو یہ بتاتی بھی ہیں۔ اگر ہم اس کو لائف کنسیڈر کر لیں ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز بتا دی گئی کہ آپ نے آگے بھی جنگیں کرنی ہیں۔ اب اس کے لیے یہ دیکھیں آج کی جو آیات ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن مریم، المسیح ابن اللہ۔ یہود کہتے ہیں عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو صرف افواہ انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، یہ قول تو صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ یضاحئون قول الذین کفروا من قبل، اگلے منکروں کی بات کے یہ بھی ریز کرنے لگے، مطلب جو پہلے منکروں نے بات کی یہ بھی اس کو کاپی پیسٹ کرنے لگے، ان کی ریز کرنے لگے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے۔ انا یوفقون، کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے چھوڑ دیا کیا؟ اللہ کو، اور کس کے پیچھے چل گئے؟ اپنے رہبروں کے پیچھے،
انہوں نے اپنا ارباب کس کو بنا لیا؟ اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو، مطلب اپنا رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ وما امرو، ان کو حکم دیا گیا اللہ کے عبادت نہیں کرنے لیا ابدو کسی کی بھی، الہ واحد، اللہ کے علاوہ کسی کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اکیلا ہے اور ساری تعریف اس کی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے کسی بھی شریک کے، مطلب اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سبحانہ ہو عما یشرکون، اللہ کسی کے شریک ہونے سے بالکل پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں مومنین کو یہ بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو، کہ یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے عزیز اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ ان کے منہ کی بات تھی اور انہوں نے پچھلے لوگوں کی ریس کرنی شروع کر دی۔ اب پھر اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو اپنا اللہ بنا لیا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو تو کہا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہاں عزیز عزیز علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل کو بری طرح شکست ہوئی، واللہ عالم کس ٹائم پہ، تو اس کے بعد ان میں ان کے عالم اور علماء اکرام مطلب مارے گئے۔ جب وہ مارے گئے تو تورات کا جو نالج تھا نا وہ عزیز علیہ السلام کے پاس رہ گیا۔ اب اس کے اوپر کافی کہانیاں ملتی ہیں کہ پھر عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور انہوں نے لوگوں کو مطلب پڑھانا شروع کر دیا تورات، اور ان یہودیوں نے بجائے اس کے کہ اس تورات کو اللہ کی وحدانیت کے لیے سمجھتے، انہوں نے عزیز علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، کہ یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح جو یہودی تھے، سوری عیسائی تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور آج تک وہ اسی چیز کو نعوذ باللہ کلیم کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ مطلب عیسیٰ ہی اللہ ہیں، کوئی کہتا ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب مسلمانوں کو یہ پرووک کیا جا رہا ہے کہ یار جو بھی یہ کفار ہیں، بے شک اس میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے دشمن ہیں، تو ان سے جہاد کرو۔ اس کے اوپر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان تک پہنچا نا، پھیلنے لگا، تو وہ وہاں سے بھاگ کر شام چلے گئے، سیریا چلے گئے، اور سیریا میں اس ٹائم رومن امپائر تھی۔ اب اللہ کے نبی نے جو ان کی بہن کو قیدی بنایا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو چھڑوایا اور اس کو مطلب آزاد کر دیا۔ جب اس کو آزاد کیا تو وہ اللہ کے نبی کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو گئی، اور اس نے جا کر اپنے بھائی کو شام میں کہا کہ تم اللہ کے نبی کے پاس تو آؤ، اس سے ملاقات تو کرو، جب تم ان سے ملاقات کرو گے تو تم ذرا سمجھو تو صحیح۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کے گلے میں چاندی کی کیا تھی؟ سلیب تھی۔ جب وہ واپس آئے تو اللہ کے نبی یہی پڑھ رہے تھے، یہ والی آیت، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کو، اپنے عالموں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم نے جب یہ سنے قرآن کی آیت، تو عدی بن حاتم نے کہا ایسا تو نہیں ہے، ہم تو یہ چیز نہیں مانتے، کیونکہ وہ عیسائی ہوئے تھے، ہم تو یہ نہیں مانتے، ہم تو اللہ کی بات ہی مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بابوں کو اللہ نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ دور حاضر میں ایک شخص کسی پیر فقیر کی بیعت لے لے اور وہ کہے کہ یہ بیعت ہے، اللہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 5-6 ڈیفرنٹ سب گوڈز ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی بات کی۔ اللہ کے نبی نے آگے سے فرمایا کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں۔ عدی بن حاتم نے کہا ہم یوں ہی مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہی تو پھر ان کو اللہ ماننے کے برابر ہے کہ تم ان کی اندھی تقلید کرتے ہو، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتے،
عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہو، دور حاضر میں تم اللہ اور اس کے رسول کی کے بتائے ہوئے چیزوں کو، اس قرآن کو اور احادیث کو نہیں سمجھتے، لیکن تم اندھے مقلد ہو اپنے اپنے اماموں کے، اپنے اپنے قاریوں کے، اپنے اپنے مطلب استادوں کے۔ تو جب تم اندھے مقلد ہو کہ کوئی مسئلہ غلط بھی ہے تو تم نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے، تو یہی تو ان کو اللہ ماننے کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ کیا تم نہیں مانتے لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اور کیا تم یہ نہیں مانتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی نے مسکرایا اور پھر اس کے بعد فرمایا یہودیوں پر اللہ کا غضب اور نصرانی گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان آیات سے جو سبق ہمیں دیا وہ یہی ہے کہ جو ہم اندھی تقلید اگر کرتے ہیں کسی کی بھی، خواہ وہ کوئی بھی ہو جائے، اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہے اس کو لو، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ صحابہ کے ہاں بھی پایا جاتا تھا کہ اگر کسی کا کوئی کنفلکٹ ہو جاتا تھا اور چیز اگر حدیث سے ثابت ہو جاتی تھی تو صحابی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں فلاں فقہ کا ہوں، میں حنبلی ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافی ہوں، تب تو یہ تھی نہیں چیزیں۔ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مانتے تھے اور اس پہ چلتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑے کہ ہم صرف اسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اندھی تقلید انہوں نے کبھی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان آیات سے بھی اللہ کے نبی یہی چیز بتا رہے ہیں کہ اندھی تقلید نہیں کرنی۔ آگے سنیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ بڑی خوبصورت مثال اللہ نے دی۔ اللہ فرماتا ہے ان کی چاہت ہے کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ انکاری ہے مگر اس بات کے کہ اپنا نور پورا کرے کرے گو کافر نہ خوش رہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی شخص سورج کو دیکھے اور سورج کی طرف پھونکے مارے اور کہے کہ سورج بجھ جائے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کافروں، جو کافر ہے نا، کافر یہاں اللہ نے ورڈ یوز کیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جو کافر ہے نا اس کی یہی چاہت ہے کہ اللہ کا جو نور ہے نا وہ اس دنیا سے بالکل مٹا دے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اب یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا آنسر یہ ہے وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اسی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا اور اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کا دین پوری دنیا میں غالب ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ غالب نہ ہو تو پھر مطلب یہ تو اللہ کی پریڈکشن کے خلاف ہو جائے گی بات، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کافر کے جو لغوی معنی ہیں نا وہ تین طرح کے آتے ہیں۔ ایک تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ جو انکار کرتا ہے حق سے، ٹھیک ہے، ایک وہ جو کچھ چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ جو چیزوں کو ڈھانپتا ہے۔ تو کافر کی یہ خواہش ہی رہ گئی کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پھیلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ اور بتا دیا، اللہ کے نبی نے بھی اس کو فالو کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ کیا باتیں کی؟ اللہ نے نبی کو پوری دنیا کے بڑے حصے دکھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے بڑے حصے دکھائے اور فرمایا آپ کی امت کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیلے گی۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی ریاست جو کہ مکہ سے چلی وہ مشرق اور مغرب میں پھیل گئی الحمدللہ، اور اسلام
عرب سے نکل کر ایشیا، افریقہ، یورپ، پوری دنیا میں پھیل گیا الحمدللہ۔ پھر حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ اور سفید خزانے دکھائے۔ اس سے مراد کیا تھا؟ بڑی بڑی بادشاہت۔ سرخ خزانے کیا تھے؟ رومن امپائر۔ سفید چاندی کیا تھی؟ پرشین امپائر۔ اور مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات ملی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ پوری امت، اے اللہ میری جو پوری امت ہے ایک ساتھ قحط یا بھوک سے تباہ نہ ہو۔ ایسے ہی ہے، دور حاضر تک دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بھوک اور قحط سے پوری تباہ نہیں ہوتی۔ اور ایک اور دعا یہ فرمائی کہ کوئی بیرونی دشمن میری پوری امت کو مکمل ختم نہ کرے، اور اللہ نے یہ بات قبول کی۔ یہی وجہ ہے کہ اتحاد میں طاقت ہے، اور کفار کی کوشش آج بھی یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، مطلب دیہات ہو یا شہر ہو، جہاں اسلام کا پیغام نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر ساتھ فرما دیا کہ کچھ لوگ اسلام کو خوشی اور عزت کے ساتھ قبول کریں گے، اللہ ان کو عزت دے گا، اور کچھ لوگ اسلام کو قبول نہیں کریں گے لیکن پھر بھی وہ اسلامی نظام کے انڈر رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اسلام اللہ نے یہاں بتا دیا پھیلے گا، اور یہ پھیل کے رہے گا۔ 1500 سال میں پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا دین صرف دین حق کی ہے، اسلامی کا دین۔ آج کی آیات بس یہی ہیں، یہی کور کرتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں میں نے سوچا کہ ساتھ آپ کو بتا دوں، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ذی الحجہ کے مہینے کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے حدیث نمبر 969 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے اعمال کے برابر نہیں ہیں۔ جو شخص پہلے 10 دنوں میں کوئی بھی عمل کرے گا اور باقی 345 دنوں، 355 دنوں میں جو عمل بھی کرے گا، وہ کبھی بھی گریٹر نہیں ہو سکتے ان 10 دنوں کے عمل سے۔ ٹھیک ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا جہاد اور قتال بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، 10 دنوں کی عبادت جہاد اور قتال سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے اس جہاد اور قتال کے جس میں اگر کوئی شخص اپنے مال اور جان دونوں ہی کھو بیٹھے، مطلب ایک شخص اپنا سارا کچھ کھو بیٹھے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو 10 دن آنے ہیں ذی الحجہ کے، اس کی جو اہمیت ہے وہ رمضان کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ غالباً جمعے یا ہفتے سے شروع ہو جائیں گے 10 دن۔ ان 10 دن کو کیپٹلائز کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھیں، اگر کوئی بھائی سنتیں کرنا مطلب سنت عبادت کرنا چاہے وہ کرے، اگر کوئی بھائی زکوٰۃ اور فطرانہ دینا چاہے وہ دے، مطلب زکوٰۃ اور صدقہ، اگر کوئی ویسے خیرات کرنا چاہے تو وہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ان 10 دنوں کا اہتمام لازمی کریں، کچھ بھی کریں، کوئی عمل ایکسٹرا کریں نمازوں کے علاوہ، تو ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ 12 ماہ بعد آتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو شخص آپ میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن، مونچھ اور جسم کی کھال کے اوپر لگے ہوئے جتنے بال ہیں ان کو نہیں کاٹے گا، یکم ذی الحجہ سے قربانی تک۔ اب یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے۔ اور ہاں، جو شخص قربانی نہ کرے، حدیث میں آتا ہے اگر وہ بھی اس چیز کو فالو کرتا ہے تو اللہ اس کو قربانی کا ثواب انشاءاللہ دے دیں گے۔ تو حج کا اہتمام کریں، اور میں یہ حدیث بھیج بھی دوں گا، یہ 969، اور کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کو کیپٹلائز کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی، اور ان 10 دنوں کو میکسیمائز کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔